میں آپ کی سلامتی ہوں۔ میرا نام مسز اسحاق ہے اور آج ہم بائبل مقدس کے جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے فحش نگاری۔ ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور کیا یہ گناہ ہے۔ جی ہاں، اب تک انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی اصطلاحات فحش نگاری سے متعلق ہیں۔ آج دنیا میں فحش نگاری عروج پر ہے اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا مواد ہے۔ کوارے اور بیاہے، یہاں تک کہ بچے بھی اس کا شکار ہیں، اور شیطان بڑی کامیابی کے ساتھ خدا کے خوبصورت تحفے جنس کو خواہشات کا پہلا قدم ہے۔ رومیو چھٹا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اعضاء کو ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیا۔ باب اور اس کی 16ویں آیت کے مطابق پہلا جسم کی خواہش، دوسرا آنکھوں کی خواہش اور تیسرا زندگی کی شیشی۔ فحش نگاری یا پورنوگرافی بلا شبہ آنکھوں کی خواہش ہے۔ فحش مواد دیکھنا جنسی گناہ ہے اور اس کی خواہش ہمارے دل سے نکلتی ہے۔ یہ نہ صرف ہوس کی تسکین کرتا ہے بلکہ فحش نگار ایسا کرنے سے خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے، جو کہ خطرناک بات ہے۔ فلپیوں چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں دلکش ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، انہیں پکڑے رکھو، اور جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں انہیں تھامے رکھ، تو خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جو کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ فحش نگار انسان اپنے گناہ کا غلام ہوتا ہے۔ دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، ایسا انسان بے شک آزادی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن وہ غلام ہے، گناہ کی حالت میں ہے، زنا کی حالت میں ہے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ گناہ نہیں یا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن یہ آنکھوں کی خواہش ہے، حوث ہے اور گناہ ہے۔ اور ایماندار کو، نوجوان کو بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اے مرد خدا بھاگ، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ جہاں گناہ ہے، جہاں بدی ہے، جہاں حرام کاری ہے اور جہاں پر پورنوگرافی ہے، جہاں پر فحش نگاری ہے، وہاں کھڑے نہیں رہنا، رکنا نہیں، چلنا نہیں، بلکہ بھاگنا ہے، گناہ سے دور جانا ہے، کیونکہ یہ گناہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا، خطرناک حد تک لے جائے گا۔ خواہ آپ نوجوان ہیں، خواہ آپ کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں، یہ ہر حالت میں آپ کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور یہ ازدواجی رشتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ خدا کے نزدیک ناگوار ترین گناہ ہے۔ دماغ میں ہر وقت حوث کا رہنا، گندگی اور ناپاکی کا رہنا، ناپاک خیالات کا رہنا، یہ سب فحش نگاری کا سبب ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ کرنتھس کے نام پولس رسول کا خط ایماندار سے کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جو اسے برباد کرے گا میں اسے برباد کروں گا۔ یہ آپ کو تباہی، بربادی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور خدا سے سزا کی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی یہ ہر ایک حالت میں انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ ہم اس سے کیسے نجات حاصل کریں؟ ہم تباہی، بربادی اور ہلاکت سے کیسے واپس لوٹیں؟ پہلی بات، اپنے گناہ کا اقرار کریں، خدا سے اپنے ذہن کو صاف کرنے، تجدید و تبدیل کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ خدا سے کہیں کہ وہ آپ کے ذہن کو سچی، پاک اور حقیقی چیزوں سے بھرے، اپنے ذہن اور اپنے جسم کو پاک رکھنے کے لیے دعا کریں، ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں۔ اگر آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت پا چکے ہیں، اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہرگز نہ بھولیں، اور بہت سی ایسی باتوں کو سیکھنے کے لیے، کلام مقدس کی بہت سی سچائیوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا آپ کے ساتھ اور آپ کو برکت دے، آمین۔